السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار ٹی وی۔ دوستوں، مسلمانوں کا دل جیتنے والے عثمان غازی جب بھی میدان میں اترتے ہیں تو دشمنوں کے ہوش اڑا دیتے ہیں اور کبھی کبھی خود بھی دشمنوں کی تلواروں میں آ جاتے ہیں، مگر پھر اپنی طاقت اور بہادری سے غازی بن کے لوٹنا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ ان میں عثمان غازی کے اپنے کچھ ایسے بہادر بھی تھے جو دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، اور آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایسے ہی 10 شہیدوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں وقار ٹی وی اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ نمبر 1، صدیق۔ دوستو، صدیق ایک صلیبی کمانڈر ہوتا ہے جو کہ شہزادی صوفیہ کا خاص آدمی بھی ہوتا ہے، اور شہزادی صوفیہ بھی صدیق پر پورا بھروسہ کرتی ہے۔ لیکن جب عثمان غازی نے صدیق کو پکڑ لیا تو صدیق مسلمانوں کے احترام اور اخلاق سے متاثر ہو کر بامسی کے سامنے اسلام قبول کر کے بامسی کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق عثمان غازی کا سب سے وفادار ساتھی بن جاتا ہے اور قلعے میں جاسوسی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن آخر میں صوفیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صدیق قلعے میں مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے، تو صوفیہ صدیق کو شہید کر کے کئی قبیلے بیچ دیتی ہے۔ نمبر 2، آئبرس۔ دوستو، آئبرس بامسی کا بیٹا ہوتا ہے اور آئبرس بچپن سے ہی عثمان غازی کا گہرا دوست ہوتا ہے۔ جس طرح بامسی بے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ ارطغرل غازی کے لیے ہر میدان جنگ میں لڑتے تھے، بالکل اسی طرح آئبرس نے بھی عثمان غازی کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی تھی۔ ایک مرتبہ جب عثمان اور آئبرس قلعے سے واپس آ رہے تھے تو صوفیہ کے آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس حملے کے دوران عثمان غازی کے بہادر سپاہی آئبرس کو شہید کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، کونور۔ دوستو، کونور کونگر کا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ عثمان غازی کا سب سے وفادار ساتھی بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں کونور نے عثمان غازی کے لیے حصہ نہ لیا ہو، لیکن یہ بہادر سپاہی ایک مرتبہ عثمان غازی کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے اپنے ہی بھائی کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے سگے بھائی سے لڑتے لڑتے اس کی تلوار سے شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ زخمی حالت میں یہ اپنے بھائی کونگر کو سیدھے راستے پر لانے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، مگر کونگر کے یہ زخم کونور کو موت کی وادی میں لے جاتے ہیں، اور اس طرح عثمان غازی کا یہ بہادر سپاہی بھی جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ نمبر 4، بہوجہ بے۔ دوستو، بہوجہ بے سوچی بے کا بیٹا ہوتا ہے اور بہوجہ بے سالوں تک تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن یہ اپنے چچا عثمان غازی کے بڑے فین ہوتے ہیں اور انہیں جنگ لڑنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، اور زیادہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اکثر اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ارمینیا کے پہاڑ پہ لڑی جانے والی جنگ میں فلاتیو سوچی بے کے بیٹے بہوجہ بے کو شدید زخمی کر دیتے ہیں، اور ان زخموں کی وجہ سے بعد میں بہوجہ بے کی موت ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ بہادر سپاہی بھی اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ نمبر 5، سوچی بے۔ دوستو، سوچی بے کا نام ہمارے ذہن میں آتے ہی ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اہم کردار تو ادا کیا تھا، لیکن تلوار سے لڑنا ان کو کچھ زیادہ پسند نہیں ہوتا تھا۔ اپنے بابا ارطغرل غازی کے ہوتے ہوئے یہ زیادہ تر تلواروں سے دور اور کتابوں کو اپنی مصروفیت کی وجہ بنائے رکھتے تھے۔ ایک بار اپنے چچا دھندار بے کے خلاف جاتے ہوئے سوچی بے نے اپنے بھائی عثمان غازی کی سرداری کے حق میں بول دیا تھا، لیکن بعد میں عثمان غازی ان کو کافی عہدوں سے خارج کر دیتے ہیں، لیکن سوچی بے پھر بھی اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں کالانوس کئی قبیلے والوں پر حملہ کر کے عثمان غازی کے بھائی سوچی بے کو شہید کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اپنے بھائی عثمان غازی کے ہاتھوں میں شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ نمبر 6، عبد الرحمن غازی۔ دوستو، اب آپ کو ایسے کردار کی موت کے بارے میں بتائیں گے جو 100 سال سے بھی زیادہ مسلمانوں اور اسلام کی خاطر لڑتے رہے۔ پہلے یہ سلیمان شاہ کے وفادار ساتھی تھے اور ان کے خیمے کے باہر پہرا دیا کرتے تھے، اور یہ ارطغرل غازی کے ساتھ بڑے بڑے معرکوں میں حصہ بھی لیتے رہے ہیں۔ یہ ایک دفعہ منگول کمانڈر نویان کی جاسوسی بھی کرتے ہیں اور بعد میں اس کا تشدد بھی برداشت کرتے ہیں۔
پھر ارطغرل غازی کے بعد یہ ان کے بیٹے عثمان غازی کے وفادار بن جاتے ہیں۔ پھر ایک جنگ میں یہ لڑتے لڑتے دشمنوں کی گردنیں اڑا رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ایک تیر اڑتا ہوا بوران کی طرف آتا ہے اور بوران کو بچانے کے چکروں میں عبد الرحمن غازی خود اس تیر کا نشانہ بن جاتے ہیں اور وہیں پر اپنے جگری یار بامسی بے کے باہوں میں دم توڑ کر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ نمبر 7، ارطغرل غازی۔ دوستو یہ نام سنتے ہی ناظرین کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو چکا تھا۔ تلوار کے سائے میں گزارنے کے بعد اسلام کا یہ عظیم سپاہی جب اس دنیا فانی سے کوچ کرنے لگتا ہے تو ہر دیکھنے والے کی آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ اپنی ساری عمر یہ کبھی منگولوں جیسے خطرناک دشمنوں تو کبھی صلیبیوں جیسے ہوشیار کافروں سے لڑتے رہیں، اور اپنی زندگی میں یہ بے شمار کافروں کے سر قلم کرتے ہوئے بھی نظر آتے رہتے ہیں، اور جب ان کی موت قریب آ جاتی ہے تو کائی قبیلے والے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے پرانے یار بامسی کی باہوں میں آخری سانس لیتے ہوئے دم توڑ جاتے ہیں۔ ان کی وفات ڈرامہ کلث عثمان کے اندر لوگوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ نمبر 8، کونگر۔ دوستو کونگر کونور سپاہی کا بھائی ہوتا ہے، مگر اس کی کہانی تھوڑی دلچسپ ہوتی ہے، کیونکہ کونگر کو بچپن میں ہی منگول اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے سارے گھر والوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ منگول کونگر پر اپنا جادو کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ چلتے چلتے کونگر نے بلگائے کے کہنے پر عثمان غازی پر حملہ کر دیا، مگر عثمان غازی نے کونگر کے سارے سپاہیوں کو جہنم واصل کر کے کونگر کو زندہ پکڑ لیا۔ پکڑے جانے کے بعد جب کونگر اپنے بچھڑے بھائی کونور کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا مسلمانوں کے لیے دوبارہ پیار جاگ جاتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس کے بعد عثمان غازی کے سب سے وفادار سپاہی بن جاتے ہیں۔ کونگر نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر بہت ساری جنگیں لڑیں اور قلعے فتح کیے۔ ایک بار عثمان غازی اور اس کے سپاہیوں پر غدار وزیر عالم شاہ نے جھوٹے الزام لگا کر عثمان اور اس کے سپاہیوں کو قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد جب ان کو کونیا کی طرف سلطان مسعود کے پاس لے جا رہے تھے تو کونگر سلجوقی سپاہیوں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ منگول گیاتو کے سپاہیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کے بعد منگولوں کا سردار گیاتو کونگر کو شہید کر دیتا ہے، اور اس طرح عثمان غازی کا ایک اور بہادر سپاہی جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ نمبر 9، بامسی بے۔ دوستو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والے بامسی جس طرح سے ارطغرل غازی کے قریبی دوست تھے، بالکل اسی طرح یہ طاقتور جنگجو عثمان غازی کا بھی قریبی دوست بن جاتا ہے، اور جب منگول یا صلیبی عثمان پر حملہ کرتے ہیں تو غازی کو بچانے کے لیے بامسی سب سے آگے ہوتے ہیں اور ہمیشہ عثمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دھندار عثمان غازی کو جب قبیلے سے نکالتا ہے تو غازی کی مدد کرنے اور حمایت کرنے والے سب سے پہلے بہادر بامسی بے ہی ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں بامسی بے عثمان غازی کے ساتھ لڑے نہ ہو۔ بامسی بے کی تلواریں ہمیشہ عثمان غازی کی جان بچاتی رہیں اور یہ غازی کے بہترین دوستوں میں سے ایک ہوتے ہیں، اور ایک جنگ میں لڑتے لڑتے نویان کے بیٹے توگائے کو جہنم واصل کرتے کرتے خود بھی زخمی ہو جاتے ہیں، جس کے بعد زیر کوتاہی کی باہوں میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ نمبر 10، گندوز بے۔ دوستو گندوز بے عثمان غازی کے بھائی اور ارطغرل غازی کے سب سے بڑے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ بچپن سے لے کے عثمان غازی کے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سپاہی اور دوست ہوتے ہیں۔ گندوز عثمان غازی کے ساتھ ہر اس جنگ میں لڑتے ہیں جو انہوں نے کافروں کے خلاف لڑی۔ کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں گندوز بے نے عثمان غازی کے ساتھ حصہ نہ لیا ہو۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر کئی قلعے بھی فتح کیے۔ ایک بار جب گندوز بے عثمان غازی اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ نیکولا کا ایناگول قلعہ فتح کر رہے ہوتے ہیں اور دشمنوں کے سر قلم کر رہے ہوتے ہیں تو لڑتے لڑتے خود بھی شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور بعد میں اپنے پیارے بھائی عثمان غازی کی باہوں میں دم توڑ کر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔